الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبی فقتلو۔ تمام یوزر کو خوش آمدید۔ آئیے یوزر، ہم اپنے سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے اس وقت ہمارا موضوع قیامت کی نشانیاں، سائن آف جسٹمنٹ، قیامت کی نشانیاں چل رہا ہے، جس میں چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اس میں بڑی نشانیاں چل رہی ہیں۔ ہم نے کافی سارے، آپ میرے پیچھے نکال لیں بیانات، اس میں ہم نے یاجوج و ماجوج کا خروج، امام مہدی کا ظہور، کانے دجال کا آنا، دھوئیں کا تذکرہ اور بہت سی نشانیاں، ترکی میں استنبول میں گھوڑے دوڑنا، چابک کوڑے یعنی ہنٹر کا جوتے کے تسمے کا انسانوں سے بات کرنا، یہ سارے بیان میرے آ چکے ہیں نا۔ ان میں سب پہ ہیڈ لائن دی گئی بیانوں کی الگ الگ۔ اب اس وقت صرف چند بڑی نشانیاں رہ گئی ہماری، ہم اس پہ کلام کرتے ہیں۔ ان کو سنیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، آگے شیئر کریں، اور کمنٹ میں میری غلطی پائیں، اچھا لگے تو وہ بھی بتائیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور غلطی پائیں تو میری اصلاح فرمائیں۔ بارہا میں کہہ چکی ہوں، شرمائے نہیں، لکھ دیں، ذرا سی دیر لگے گی کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے تو انشاءاللہ آئندہ بیان میں اسے درست کر لیا جائے گا، بتا دیا جائے گا۔ بھول چوک انسان سے ہو جاتی ہے، میں بھی انسان ہوں، بشر کے تقاضے کے مطابق مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں اپنی یادداشت کے مطابق یہ بیانات کرتی ہوں۔ تو آج ہوگا قرآن، موضوع ہے قرآن اٹھا لیا جائے گا قرب قیامت میں۔ بالکل قیامت نزدیک ہوگی، جب یہ قیامت نزدیک ہوگی تو اس وقت اس کو اٹھا لیا جائے گا قرآن کو۔ تو آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں، قرآن کے بارے میں، کہ ہم حدیثوں سے سنتے ہیں نا۔ اس میں یہ حدیثوں میں بھی تذکرہ ہے قیامت کی نشانی کے، سائن آف جسٹمنٹ کے، اور قرآن مجید میں بھی آئے۔ تو آئیے عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں، کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قرآن اٹھا لیا جائے گا، اور یہ صرف ایک ہی رات میں ہو جائے گا، ایک رات میں قرآن اٹھا لیا جائے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قیامت میں قرآن جہاں سے آیا تھا وہاں لوٹ جائے گا، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام کو، یعنی رب تعالیٰ کی اسپیچ ہے، حالانکہ زبان سے پاک ہے نا رب، لیکن یہ وحی کے ذریعے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے، یعنی جبرائیل امین کے ذریعے، جبرائیل امین کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ جیسا بھی ایک موبائل ہے، موبائل میں ہم ٹیکسٹ لکھتے ہیں، میسیج لکھتے ہیں، جس کو ہمیں پہنچانا تو پہنچ جاتا ہے ہمارا۔ ہم وہ اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو، سرونٹ کو ہم کوئی حکم دیتے ہیں، پیون کو، کہ یہ جا کے ان کو بات بتا دو، اسپیچ بتا دو، یہ کام بتا دو۔ تو اسی طرح رب تعالیٰ ہے، تو رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے کام لیتا ہے۔ اس نے 4 مقرب بڑے فرشتے ہیں، جن میں سب سے بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام ہیں، اسرافیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے۔ جبرائیل تو 3 فرشتوں کا ہی بتا دو آپ کو، تاکہ آپ کے معلومات میں، نالج میں اضافہ ہو۔ اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں مردوں کی، ایک ہی وقت میں ہزاروں لاکھوں کی روح قبض کرتے ہوں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے۔ وہی چیز امریکہ میں اسی سیکنڈ میں جو ہے، یورپ میں، ایشیا میں موتیں ہو رہی ہیں، اور ایک ساتھ سب کی روح قبض کرتے ہوں۔ میکائیل علیہ السلام کا کام بارش برسانا، ہوا برسانا، جو ہے اس طرح کے ان کے کام ہوتے ہیں۔ اور اسرافیل علیہ السلام کو ایک وہ دی ہوئی ہے، پھونکیں گے، جسے سور کہا جاتا ہے، جیسے بانسری ہوتی ہے جس میں باجا ہوتا ہے، وائلن، اس میں سے آواز نکلتی ہے، تو ایک آواز والی کوئی ان کو آلہ دیا گیا ہے۔ تو قرب قیامت میں اس میں سے پھونکیں گے تو آواز تیز ہوگی، تیز ہوتے 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 بہت تیز ہو جائے گی کہ وہ کان پھٹ جائیں گے، دل پھٹ جائیں گے، ہم لوگ مر جائیں گے، قیامت آ جائے گی سور پھونکنے سے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اللہ کے نبیوں پر، جو اللہ نے نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، ان پر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اسے کہتے ہیں وحی۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 23 سال تک
جبرائیل امین قرآن شریف لاتے رہے، اللہ کے احکام پیغامات لاتے رہے، ان کے میسیجز اللہ کے لاتے رہے۔ تو قرآن 23 سال کے عرصے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، یہ 23 ایئرس میں۔ تھوڑے میں انگلش کے ورڈ اس لیے بول رہی ہوں کہ میرے ماشاء اللہ سے یو کے امریکہ میں بھی یوزر ہیں، میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو قرآن کی تعلیم جن کو میں دیتی ہوں، تو ان سے میں جب پوچھتی ہوں آپ نے بیان سنا تو کہتے باجی ہم انگلش میں سمجھ آتی، آپ کی اسپیچ سمجھ میں نہیں آتی، بیان آپ کا اسٹوری تو اچھی ہوتی لیکن سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ انگلش میں کرا کریں۔ اب انگلش بولنا نہیں آتا، تو تھوڑے سے تھوڑے بہت جو ورڈ مجھے پتہ ہے، تاکہ دنیا بھر میں سنا جاتا ہے، میرے اسٹوڈنٹ کے علاوہ بھی کوئی سنتے ہوں گے تو آسانی ہو جائے، جتنے مجھے آئیں گے ورڈ تو میں ان کی میننگ بتا دوں گی۔ تو میں کوئی اپنی واہ واہ کے لیے نام کے لیے میں انگلش کے ورڈ استعمال نہیں کر رہی، میں صرف لوگوں کی آسانی کے لیے کر رہی ہوں کہ دین پھیلانا ہے تو سب کو سمجھ میں آنا چاہیے، چاہے یو کے میں ہو، امریکہ میں ہو، برطانیہ میں ہو، لندن میں ہو، سب کو سمجھ میں آنا چاہیے اسلامی باتیں۔ تو ہمارے تو یہ جو 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا، یہ صرف ایک رات میں اٹھا لیا جائے گا، اور قرب قیامت میں جہاں سے آیا تھا یہ قرآن وہیں لوٹ جائے گا، یعنی اللہ کا کلام تھا، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ واپس چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، پاکیزہ یعنی خوشگوار گڈ ہوا آئے گی، جس سے لوگ کو موت آ جائے گی، ایمان والوں کو اور مومنوں کو موت آ جائے گی۔ اس وقت جو ہے صرف گناہ گار لوگ رہ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد سینوں سے، قرآن کے صحیفوں سے یعنی صفحات سے، پیچز سے حرف مٹ جائیں گے، حتیٰ کہ لوگوں کے سینوں میں، دماغ میں جو قرآن یاد تھا سب ان کو بھول جائے گا، نسیان ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، کچھ حتیٰ کہ ایک سورت تو بڑی بات ہے، ایک آیت بلکہ ایک حرف بھی یاد نہیں رہے گا، اور یہ قرب قیامت میں ہوگا۔ اسی طرح وہ ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ایک رات آئے گی کہ قرآن سینوں سے اور صحیفوں سے اڑ جائے گا، کچھ بھی انسان کو یاد نہیں رہے گا، اور پھر اس کے بعد اسلام میں مٹ جائے گا، یعنی کفر ہی کفر ہوگا قرب قیامت میں، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، بس بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا انہوں نے، کوئی کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوگا، اتنا کفرستان ہو جائے گا، ساری دنیا میں کفر پھیل جائے گا۔ مومنوں کو ایک پاکیزہ ہوا آئے گی، خوشبودار ہوا آئے گی جو ان کے بغلوں سے کے نیچے سے گزرے گی، اور ان کو موت آ جائے گی، ایمان والوں کو، صرف کافر لوگ رہ جائیں گے، اور قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ ان کافروں کو نہ نماز کا پتہ ہوگا، نہ روزے کا پتہ ہوگا، نہ دین کا پتہ ہوگا، نہ اسلام کا پتہ ہوگا، اور یہاں تک کہ پھر قیامت آ جائے گی۔ یہ آخری نشانیوں میں سے ہے نا، تو یہ بالکل قریب قریب کی جو نشانیاں ہوتی ہیں قیامت سے قریب کی، ان نشانیوں سے ہیں، اور یہ کب ہوگا کہ جب حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو واقعی موت آ جائے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھئی یہ اس کے اندر الیاس علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ تو کیونکہ وہ تو ایمان والے ہیں اور وہ ابھی تک موجود ہیں، یعنی قرب قیامت تک موجود رہیں گے، یہ زندہ ہیں، یعنی 4 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کو موت نہیں آئی، 2 آسمانوں پر، 2 زمین پر۔ آسمانوں پر ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام تو قرب قیامت میں آئیں گے دوبارہ، نبی تو ہیں وہ نبی تو ہیں، لیکن اس وقت وہ نبوت لے کر نہیں آئیں گے، اپنی نبوت، نبی تو ہوں گے لیکن اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، یعنی جو نبی ایک دفعہ ہو جاتا ہے وہ پوری عمر نبی رہتا ہے، لیکن اب وہ اپنی جو انہوں نے انجیل کی تعلیم دی تھی، اپنی شریعت انہوں نے بیان کی تھی، وہ نہیں کریں گے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی مسلمان اور دین اسلام کو پر آئیں گے، اور اسی اسلام کی جو شریعت محمدی کی، قرآن کی ہی تعلیم دیں گے عیسیٰ علیہ السلام،
اور ادریس علیہ السلام جنت میں موجود ہیں، اور الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام حیات ہیں، کیونکہ خضر علیہ السلام نے، میں نے اپنے یاجوج و ماجوج کا اس سے پہلے والا جو پارٹ ہے، یہ پارٹ جو ہے 11 ہے، 12 ہے، اس سے پہلے والا پارٹ ہے 11 جو ہے دعوت العرض کا ہے، اس سے 10 جو ہے پارٹ یاجوج و ماجوج کے خروج کا ہے، تو وہ آپ دیکھیں اس کے اندر تذکرہ ہے خضر علیہ السلام کا نا، تو خضر علیہ السلام نے آب حیات پی لیا تھا تو وہ حیات ہیں خضر علیہ السلام، تو ان دونوں کو جو ہے حقیقی موت آ جائے گی۔ یہ خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام حیات ہیں، ہر سال حج کے موقع پر ملاقات کرتے ہیں، وہ خضر علیہ السلام بھٹکے ہوئے لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں ان کو، یہ اللہ کی طرف سے یہ بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ڈر جانا چاہیے۔ آج ہم قرآن ہمیں یاد ہے، ماشاءاللہ سے ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، حفاظ کے، حافظوں کے سینوں میں محفوظ ہے، وہ زبانی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کی بڑی فضیلت ہے، یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے وہ فضیلت بھی سماعت فرما لیں کہ جب کوئی جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات منازل طے کرتا جا۔ اب وہ جو قاری ہوگا، جن کو قرآن یاد ہوگا، قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت میں چلتا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جہاں تیرا قرآن پڑھنا ختم ہوا وہاں تک تیری جنت ہے۔ تو جن کو پورا قرآن یاد ہوگا ان کو بہت بڑی جنت میں جگہ ملے گی، عالی شان محل باغات ملیں گے، اور جن کو جتنا یاد ہوگا قرآن اتنی ان کو جنت میں جگہ دی جائے گی، ان کو اتنے ہی درجات دیے جائیں گے۔ تو یہ قرآن پڑھنے والوں کا انعام اکرام ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں آتا ہے، ہم نے روایتوں میں سنا ہے کہ اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی مشرق و مغرب، ایسٹ اور ویسٹ تک پھیلے گی، اس کی چمک روشنی بلنگ کریں گی کہ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ فرمایا جائے گا یہ حفاظ کے والدین ہیں، ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، ان کا اکرام ہوگا قیامت میں، حتیٰ کہ قرآن پڑھنے والے کے والدین کی عزت اکرام ہوگا تو اس کا خود کا کتنا ہوگا۔ تو بڑی فضیلت ہے قرآن یاد کرنے کی، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں اور قرآن کا ان کو علم دیں، ان کو تجوید و مخارج کے ساتھ پڑھائیں۔ الحمدللہ میں خود جو ہے یہاں پر پڑھاتی ہوں، UK کے اندر، انگلینڈ کے اندر بچے اگر آپ پڑھوانے ہیں تو تجوید و مخارج کے ساتھ مجھ سے رابطہ کریں، کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنا نمبر بتائیں تو آپ سے رابطہ کیا جائے گا، قرآن کی تعلیم دی جائے گی اوورسیز کے بچوں کو۔ اچھا، قرآن کی وعیدیں بھی ہیں، جو قرآن پڑھ کر بھلا دے تو اس کے لیے کہ وہ قیامت میں اندھا ہو کر اٹھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوڑی ہو کر، جو برس ہوتا ہے جزام، اس طرح کی جائے گا۔ تو اس کی وعیدیں بھی ہیں، اس کی برکتیں بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن کی صحیح تعلیم عطا فرمائے، قرآن کے احکامات کو عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی سعادت عطا فرمائے، اور پھر قرآن پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، صرف پڑھے ہی نہیں، عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل عالم بنا دے، بعمل قرآن کا حافظ بنا دے۔ آمین آمین بجاہ النبی امین، وما علینا الا البلاغ المبین۔